رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. محترم حاضرین، آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے قتل نفس کے بارے میں، اور یہ بتائیں گے کہ قتل نفس، کسی کو جان سے مارنا یا خودکشی کر لینا، یہ کتنا بڑا جرم ہے اور اس کی کتنی بڑی اسلام میں سزا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کے حوالے سے کیا کچھ کہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فرامین میں کن باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، انشاءاللہ آج کے درس میں ہم گفتگو کریں گے۔ محترم سامعین اکرام، کچھ بنیادی باتیں پہلے سن لیں کہ قتل یہ اسلام میں حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 7 مہلک گناہوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ ان سے بچو، اجتنبوا السبع الموبقات، یعنی 7 ایسے گناہوں سے بچو جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے، کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جن چیزوں کو گنایا ہے اس میں قتل نفس بھی ہے، کہ کسی انسان کا ناحق قتل کر دیا جائے، اسے مار دیا جائے، یا انسان اپنا گلا گھونٹ کر کے خود کو موت کے گھاٹ اتار دے، تو شریعت میں یہ ناجائز ہے اور حرام ہے، پہلی بات۔ دوسری چیز یہ کہ ہماری اور آپ کی جو زندگی ہے یہ اللہ رب العالمین کی امانت ہے، ہمارا اور آپ کا جو جسم ہے یہ اللہ کی امانت ہے، ہمارے جسم میں جو روح بستی ہے یہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کی دی ہوئی امانت میں خرد برد کرے، اللہ کی دی ہوئی امانت میں منمانی یا منچاہا تصرف کریں۔ آپ اپنے ہاتھ کاٹ لیں، اپنا گلا ریت لیں، یا کسی دوسرے کو موت کی گھاٹ اتار دیں، شریعت اس کو ناجائز اور حرام قرار دیتی ہے، اور یہ ان امور میں سے ہے جن کو اللہ رب العالمین نے بہت سخت وعید سنائی ہے۔ تو ہماری اور آپ کی جو زندگی ہے یہ اللہ کی امانت ہے، ہمارا اور آپ کا جو جسم ہے یہ اللہ کی امانت ہے، تو اللہ کی امانت میں خرد برد کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور ہمیں اتنا بھی اختیار نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں ہمارے جو جسم میں بال پائے جاتے ہیں ان بال کے متعلق ان کو کیا کرنا ہے اس کے متعلق بھی شرعی احکام موجود ہیں۔ ہمارا ناخن ہے، ناخن کے متعلق بھی شرعی احکام موجود ہیں۔ آپ دیکھیں شریعت اسلامیہ میں انسان کوئی اپنا جسم کسی کو ڈونیٹ کرتا ہے تو اگرچہ علماء نے مصلحتوں کی بنیاد پر بعض حالات میں اس کو جائز قرار دیا ہے بعض شروط کے ساتھ، لیکن جنرلی یہ کیا ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو اتنا خطرناک اتنا خطرناک یہ جرم ہے، اور اتنی زبردست اس کی سنگینی ہے کہ ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو یہ قتل کا بازار گرم ہے، قتل کرنے کی یا خودکشی کرنے کی کا جو بازار گرم ہے، جو ماحول بنایا جا رہا ہے، اور فلموں میں، ڈراموں میں، سیریلز میں جس طریقے سے اس کو گلیمرائز کر کے دکھایا جا رہا ہے، یہ آدمی اس کو خوبصورت سمجھے، اچھا سمجھتا ہے، اور دوسروں کو مارنا یا خودکشی کرنا یہ ایک فیشن بن چکا ہے، یہ ایک رواج بن چکا ہے۔ تو شریعت اسلامیہ ان تمام چیزوں کا کنڈم کرتی ہے، ان کو رد کرتی ہے، اپوز کرتی ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم ابن آدم،
یوم القیامہ، کہ ابن آدم کے قدم جو ہیں وہ قیامت کے دن وہ زائل نہیں ہوں گے، یعنی وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے، حتیٰ یسأل عن خمس، یہاں تک کہ ان سے 5 چیزوں کے متعلق سوال کر لیا جائے۔ پہلا سوال ہے وَأَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَا، وَأَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَا، یہ آپ نے، اللہ رب العالمین نے آپ کو جو زندگی دی ہے اس کو آپ نے کن چیزوں میں کھپایا ہے، کن چیزوں میں گنوایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین آپ کی عمر کے متعلق سوال کرے گا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے جو زندگی دی ہے، جو عمر دیا ہے، اور ہمارے جسم میں جو روح بستی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے آرڈر کے بغیر ہم اس میں تصرف نہیں کر سکتے ہیں۔ تو وَأَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَا، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ آپ اگر کسی کو قتل کرتے ہیں یا آپ خودکشی کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے اپنی زندگی خود سے کیسے لے لی، جبکہ وہ میری امانت ہے، میں نے آپ کو دیا تھا، اس کا لحاظ کرنا تھا، اس کا خیال رکھنا تھا، میری اطاعت میں اس کو صرف کرنا تھا، آپ نے خود سے اپنی زندگی کیسے لے لی؟ آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں سے سوال کرے گا کہ آپ نے خود سے اپنی زندگی کیوں چھینی ہے۔ وَأَنْ شَبَابِهِ، یہ جو قتل کا جو بازار گرم ہے، جو قتل کرتے ہیں یا خودکشی کرتے ہیں، یہ نوجوانوں میں بہت زیادہ پایا جا رہا ہے، نوجوان لڑکوں میں، نوجوان لڑکیوں میں یہ بہت زیادہ سوسائڈ کا جو کیس بہت زیادہ پایا جا رہا ہے، قتل کا بہت زیادہ کیس پایا جا رہا ہے، کیونکہ اس عمر میں انسان بہت زیادہ جذباتی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اسپیشلی اس عمر کے متعلق سوال کرے گا۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اللہ پوچھے گا کہ میں نے یہ جو جوانی عطا تمہیں کی ہے، تم نے کن چیزوں میں اس کو صرف کیا ہے، کن چیزوں میں صرف کیا ہے؟ خودکشی میں صرف کیا ہے یا کسی کو قتل کرنے میں صرف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا۔ تیسرا سوال ہے، اور اسی میں چوتھا سوال بھی ہے، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے جو آپ کو پیسہ، جو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو پیسہ دیا ہے، یہ پیسہ آپ نے کہاں سے کمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو پیسہ کمانے کے حرام اور حلال دونوں ذرائع بتا دیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے متعلق بھی ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے آپ کو جو پیسہ دیا تھا وہ پیسہ آپ نے کہاں سے کمایا ہے؟ آپ نے حلال طریقے سے کمایا ہے یا حرام طریقے سے کمایا ہے؟ اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ وَفِيمَا أَنْفَقَ، اور کمانے کی بات تو دور، اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی پوچھے گا کہ آپ کو جو میں نے مال دیا تھا اس کو کہاں صرف کیا؟ پتہ یہ چلا کہ مال بھی اللہ رب العالمین کی امانت ہے۔ جس طریقے سے ہماری زندگی اللہ کی امانت ہے، اس میں ہم منمانی تصرف نہیں کر سکتے، ایسے مال بھی اللہ رب العالمین کی امانت ہے اور ہم اس میں اپنے طور پر تصرف نہیں کر سکتے ہیں۔ مال آپ کما رہے ہیں، اس کے متعلق بھی اللہ کے ہاں مسئول ہوں گے۔ مال آپ خرچ کر رہے ہیں، اس کے متعلق بھی آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں مسئول ہوں گے، آپ سے پوچھا جائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین ایک اور سوال کرے گا، ماذا عمل فیما علم، کہ اللہ رب العالمین نے جو آپ کو علم دیا تھا اس علم کے مطابق آپ نے عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق بھی سوال کرے گا۔ تو بنیادی طور پر یہ حدیث فوکس کرتی ہے اس بات پر اور اس بات کی تاکید کرتی ہے، اور اس حدیث کی مکمل جو ترکیز ہے وہ انسانی جان کی حرمت، انسانی جان کا مقام شریعت اسلامیہ میں اور اس کی اہمیت پر ہے۔ محترم سامعین کرام، تو یہ ایک بنیادی بات ہوئی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا، یعنی کوئی انسان کسی انسان کو قتل کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے، کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے 5 وعیدیں بیان کی ہیں۔ من قتل مؤمنا متعمدا، جو جان بوجھ کر کے کسی کو قتل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کون کون سی وعید سنائی ہے؟ فجزاؤہ جہنم، اس کی جزا، اس کا بدلہ، یعنی قتل کرنے کا بدلہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ خالدن فیہا، اور صرف یہی نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ وہ بہت دیر تک وہ جہنم میں رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اور جہنم ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ دوسری وعید اللہ تعالیٰ نے سنائی، وغضب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی،
اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر سے ناراض ہوگا، اس پر غصہ ہوگا. وَلَعَنَهُ، اور اس پر ہمارے رب العالمین کی لعنت ہوگی. وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. کتنی وعیدیں ہوئیں. تو اللہ رب العالمین نے یہ قتل انسانی کی حرمت ہے. بغیر اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ آپ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ رب العالمین تم پر بڑا مہربان ہے. تو در حقیقت جو لوگ اپنے آپ کو قتل کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. اور اللہ کی رحمت سے مایوس، إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے وہ لوگ مایوس ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے ناشکرے ہوتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے نافرمان ہوتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے دین سے بغاوت کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے احکام کے فرامین پر کو نہیں مانتے ہیں، احکام پر نہیں چلتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. تو انسان اپنے آپ کو قتل کرنے والا یہ وہی انسان ہو سکتا ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو سکتا ہے، جس کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے، آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے. تو ایسے لوگ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اتنا بڑا قدم اٹھاتے ہیں، کسی کو قتل کرنے کا کا اقدام کرتے ہیں یا خود سے اپنی جان لے لیتے ہیں. محترم سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب سب کو میدان حشر میں اکٹھا کیا جائے گا تو جب لوگوں کے حقوق کے متعلق سوال ہوں گے تو اس میں سے سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا، یعنی ایک تو اللہ کے حقوق ہوں گے. آج جب بندوں کے حقوق کی بات آئے گی تو ان میں سے سب سے پہلے جس بات کا فیصلہ ہوگا وہ یہی ہوگا، خون کے بارے میں ہوگا. آپ نے اپنی جان خود سے کیوں لی؟ آپ نے کسی اور کو کیوں مارا؟ اس کے متعلق سوال ہوگا. سب سے پہلا فیصلہ اللہ رب العالمین اسی کے متعلق کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما یقضی بین الناس فی الدماء، یہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندوں کے متعلق جس چیز کا فیصلہ کیا جائے گا وہ خون ہوگا. کہ بھائی یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے کہ یہ اللہ کی امانت ہے، اس میں ہم اپنے طور پر تصرف نہیں کر سکتے ہیں. کس نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ اس میں تصرف کریں؟ تو یہ جان جو ہے، یہ روح جو ہمارے جسموں میں بستی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے حوالے کیا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت میں اس کو صرف کریں. تو ظاہر ہے ایک انسان اس جان کو ختم کر دے، اپنی جان خود لے لے یا پھر کسی کو قتل کرے، تو یہ جائز نہیں ہے. شریعت اسلامیہ میں یہ حرام ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین جب قیامت کے دن بندوں کے حقوق کے متعلق جب فیصلہ کرنے بیٹھے گا تو سب سے پہلے اسی کی چیز کا سوال ہوگا کہ بتاؤ آپ نے کیوں قتل کیا، یا آپ نے اپنے آپ کو کیوں قتل کیا. سب سے پہلے یہ سوال ہوگا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ذنب عسى الله ان يغفره الا من مات مشركا او مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر گناہ کل ذنب عسى الله ان يغفره، ہر گناہ اس کی امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. الا من مات مشركا، مگر وہ شخص جو شرک کی حالت میں مرے، مشرکانہ کام کرتے ہوئے، شرکیہ کام کرتے ہوئے مرے. او مؤمن قتل مؤمنا متعمدا، یا وہ شخص جو کسی مسلمان کو عمدن جان بوجھ کر کے قتل کرے. کتنا بڑا گناہ ہے. اس گناہ کی سنگینی کو سمجھیے کہ اللہ رب العالمین سارے گناہ معاف کر سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لیکن دو گناہ ایسے ہیں جس کے متعلق اندیشہ ہے، جس کے متعلق خطرہ ہے. ایک تو شرک ہے، ظاہر ہے شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معافی نہیں کر سکتا ہے. اس کے بعد جن گناہ کا تذکرہ کیا وہ قتل نفس ہے، کہ اللہ رب العالمین کے شرک کرنے کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کسی انسان کی جان لینا یا خود اپنی جان کو لے لینا. یہ سب سے بڑا جرم ہے، اور یہ اللہ رب العالمین بہت مشکل ہے کہ اس کو معاف کرے. یہ اللہ رب العالمین اگرچہ یہ اللہ کی مشیت کے موافق ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرے، نہ چاہے تو نہ معاف کرے، لیکن یہ بہت ہی خطرناک جرم ہے جس کا انسان ارتکاب کرتا ہے. انسانی جان کی عظمت کیا ہے؟ انسانی جان کی عظمت اور انسانی جسم کا تقدس اور جو مقام
شریعت اسلامیہ کے اندر ہے وہ کسی بھی دین، کسی بھی مذہب اور کسی بھی قانون کے ہاں کسی بھی ملک میں نہیں پایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسر عظم المیت ککسر عظم الحی فی الاثم، کہ ایک زندہ انسان، ایک باحیات انسان، آپ اس کی ہڈی توڑ ڈالیں، اس کا ہاتھ توڑ ڈالیں، اس کا پیر توڑ ڈالیں، یا ایسا گھوسا مارے، اس طریقے سے آپ سزا دیں کہ اس کی ہڈی ٹوٹ جائے، اور ایک وہ شخص جو مردہ ہے آپ اس کی ہڈی توڑ ڈالیں، تو دونوں کے دونوں یہ گناہ میں برابر ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے مرنے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چاہے آدمی زندہ ہے یا مردہ ہے، دونوں حالتوں میں آپ نہ لاش کی بے حرمتی کر سکتے ہیں، نہ زندہ انسان کے ساتھ بدتمیزی کر سکتے ہیں، اس کو ایذا دے کر کے اس کی ہڈی توڑ سکتے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں ان دونوں جرموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ میں برابر قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان اہل السماء واہل الارض اشترکوا فی دم مؤمن، اگر آسمان کے سارے لوگ اور زمین کے سارے لوگ اگر کسی مسلمان کے قتل میں ملوث ہو جائیں، کسی مسلمان کی قتل کے در پہ ہو جائیں اور وہ اس کو قتل کرنے میں شریک ہوں، لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، تو اللہ رب العالمین ان سب کو جہنم میں ڈال دے گا، سب کو گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ آپ اندازہ کریں کتنا بڑا جرم ہے، یعنی ایک انسان، ایک مسلمان کا قتل اگر کو قتل کرنے میں پوری دنیا شامل ہو، زمین والے بھی شامل ہوں، آسمان والے بھی شامل ہوں، تو اللہ رب العالمین سب کو جو ہے جہنم میں ڈال دے گا۔ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ قتل مسلم، عام طور پر مسلمانوں میں یہ جو قتل و غارت گری کے جو واردات جو بہت بڑھ رہے ہیں اور بڑی تیزی سے اس کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اس کے بعد دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث ہے، کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالکعبہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، ویقول، اور کعبہ کے طواف کے دوران وہ کہہ رہے ہیں ما اطیبک واطیب ریحک، کہ کتنا پاک گھر ہے تو، اللہ کے گھر کے طواف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کتنا پاکیزہ گھر ہے یہ اور کتنی پاکیزہ اس کی خوشبو ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں ما اعظمک واعظم حرمتک، تو کتنا عظیم گھر ہے اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے گھر کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں کہ لوگ، پوری دنیا کے لوگ کہیں بھی ہیں، اگر وہ حرم میں آتے ہیں تو اس گھر کا ضرور طواف کرتے ہیں، اس گھر کی طرف رک کر کے پوری دنیا کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تقدس، اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک، کہتے ہیں اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہتے ہیں ایک مومن کی، ایک مسلمان کی خون کی حرمت اللہ رب العالمین کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے، یعنی خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کے خون کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ تو آپ اندازہ کریں ایک مسلمان کی عظمت کا کیا عالم ہے۔ تو یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، کسی کو مار دینا، یہ بچوں کا کسی کو قتل کر دینا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو گیمز میں، ویڈیو گیمز ہوتے ہیں جو بچے کھیلتے ہیں موبائل فونز میں، یا جو سیریلز ہوتے ہیں، جو ٹی ویز، جو ڈرامے ہوتے ہیں اس میں جو دکھایا جاتا ہے، بڑی آسانی سے کسی کو جا کر کے قتل کر دیا جاتا ہے، کسی کے گھر پہ جو ہے چھاپا مار دیا جاتا ہے، ان کی عزت و آبرو سے کھیلا جاتا ہے اور ان کا ہاتھ پیر توڑ دیا جاتا ہے۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں ظاہر ہے آج کی ہماری جو نسل ہے انہی تمام چیزوں سے تربیت پا رہی ہے۔ اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں، 15-16 سال کے ہوتے ہیں، جب جذباتی ان کا عمر جو ہے جذباتی ہوتا ہے، اس عمر میں وہ جذباتی ہوتے ہیں، تو اس طریقے کے اقدام وہ اٹھاتے ہیں جو کہ شریعت میں حرام اور ناجائز ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی شریعت میں خون کی اور مسلمانوں کے خون کی کتنی حرمت ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کس قدر تقدس ہے۔ محترم سامعین اکرام، مسلمانوں کا جو خون ہے یا کسی بھی انسان کا خون اگر آپ بہانا چاہیں تو اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ہماری شریعت اسلامیہ نے
بہت کم ایسے مقام ہیں جہاں پر مسلمانوں کا یا بھی کسی بھی انسان کا خون حلال ہو جاتا ہے۔ کب حلال ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، کہ کسی بھی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں ہے مگر تین چیزوں کی وجہ سے۔ الثیب الزانی، ایک تو وہ شخص جو شادی شدہ ہے اور زنا کرتا ہے، تو ظاہر ہے شریعت اسلامیہ میں اس کا حکم کیا ہے؟ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ والنفس بالنفس، کسی انسان نے کسی انسان کو قتل کر دیا، کسی مسلمان بھائی نے کسی مسلمان بھائی کو قتل کر دیا، تو ایسی صورت میں اس کو کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا۔ یہ دوسری شکل ہوئی۔ تیسری شکل ہے التارک لدینہ والفارق للجماعہ، یعنی التارک لدینہ والفارق للجماعہ، ایک وہ شخص جو مسلمان کی جماعت اور اجتماعیت کو ترک کر کے اور اللہ رب العالمین کی دین کو چھوڑ کر کے کفار سے جا ملے، یعنی اسلام سے مرتد ہو جائے۔ مثلا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، مثلا وہ ازواج مطہرات کو گالی دے، تو یا پھر دین کے مسائل کا، دین کے احکام کا وہ مذاق بنائے، تمسخر کرے اور وہ اسلام سے مرتد ہو جائے۔ کوئی بھی شخص ہے اسلام سے اگر مرتد ہو جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے، تو اس کا خون حلال ہو جاتا ہے، مسلمانوں کے لیے اس کو قتل کرنا یہ جائز ہو جاتا ہے۔ تو یہ تین شکلیں ہوئیں۔ اسی طریقے سے ایک اور شکل ہے جب مسلمانوں کو، یعنی کسی مسلمان کا خون حلال ہو سکتا ہے، کسی انسان کا خون حلال ہو سکتا ہے، اس کو مارا جا سکتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور پہلے میں روایت پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں ارفجا الاشجعی، یہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ من اتاکم وامرکم جمیع علی رجل واحد یرید ان یشق عصاکم او یفرق جماعتکم فاقتلوہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہے جو تمہارے تمام امور کا ذمہ دار ہے، تمہارے سارے معاملات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ ذمہ داری ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ تمہاری جماعتوں میں افتراق پیدا کرے، تمہاری جماعتوں میں انتشار پیدا کرے، تمہاری جو اجتماعیت کا شیرازہ پارا پارا کر دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَاقْتُلُوهُ، ایسے شخص کو کیا کرو؟ قتل کرو۔ تو جب یہ حدیث بیان کیا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب السیاسہ شرعیہ کے اندر نقل کیا، اور نقل کرنے کے بعد کہا کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو جواسیس ہوتے ہیں، جو جاسوس ہوتے ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کی جاسوسی کرتے ہیں، ایسے شخص کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے تعزیراً، اس حدیث کی بنیاد پر۔ اسی طریقے سے اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے شام کے جتنے عمال تھے، جو ذمہ داران تھے، ان تمام کی طرف خط روانہ کیا اور ان سے کہا کہ ان یقتلوا السحرہ، کہ اگر ان کے ہاں جادوگر پائے جاتے ہیں تو ان جادوگروں کا بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ پتہ یہ چلا کہ تین تو وہ چیزیں تھیں، اگر آدمی جاسوس سے خیانت کر رہا ہے تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا، اسی طریقے سے آدمی اگر جادوگری کرتا ہے تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا، یا اسی طریقے سے آدمی جاسوسی کرتا ہے اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں ہے، وہ کہتے ہیں من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول بہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قوم لوط کے عمل کرتا ہے، یعنی قوم لوط والا عمل کرتا ہے، تو فاقتلوا الفاعل والمفعول بہ، تو قوم لوط کا عمل کرنے والے اور قوم لوط کا عمل کروانے والے دونوں کو قتل کر دو۔ اسی طریقے سے ایک اور کنڈیشن ہے جب انسان کی خون حلال ہو جاتا ہے، وہ اہل الحرابہ ہیں، یعنی جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، مسلمانوں کی جان اور مال کو چھینتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں، ڈاکو وغیرہ ہو گئے جیسے، ٹھیک ہے، تو ان کو بھی قتل کرنا شریعت اسلامیہ نے ان کے خون کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ ان الذین یحاربون اللہ تعالیٰ نے کہا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے، یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا،
اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اور وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا، ان کی جزا کیا ہے؟ ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو سولی دے دی جائے، او ينفوا من الارض، یا ان کو یعنی اس سرزمین سے، اس جگہ سے، اس ملک سے ان کو ملک بدر کر دیا جائے، ملک سے نکال کر کے باہر کر دیا جائے۔ تو جو لوگ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، آج کے زمانے میں جیسے جو اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو سپاری لیتے ہیں، جو گھروں میں ڈاکہ زنی کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، کڈنیپ کرتے ہیں، ساری چیزیں، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو ہے ان کو بخشا نہ جائے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں، چند مقامات ایسے تھے جہاں پر شریعت اسلامیہ نے ایک انسان کے خون کو، ایک مسلمان کے خون کو حلال قرار دیا ہے، ورنہ مسلمان کے خون کی کتنی عظمت ہے وہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اسی سے متعلق ایک گفتگو ہے، اسی سے تعلق سے یعنی خودکشی کا، انتحار کا، جس کو عربی میں انتحار کہتے ہیں، خودکشی کہتے ہیں۔ تو خودکشی یہ اپنے آپ میں بہت بڑا جرم ہے۔ ایک انسان اپنے سے زیادہ جتنا دوسروں کا دفاع کرتا ہے، اس سے زیادہ وہ اپنے جان کے دفاع کرتا ہے، دوسرے سے زیادہ اپنا تحفظ چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے یہ جو انتحار ہے، یہ انتحار یعنی یہ خودکشی آپ بالکل نہیں کر سکتے، کسی حال میں بھی علماء نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، چاہے حالات کتنے بھی برے ہو جائیں، کتنے بھی سنگین ہو جائیں، ان حالات میں بھی اسلام نے، شریعت اسلامیہ نے یا فقہاء نے، علماء نے بالکل اجازت نہیں دی ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں احادیث میں اور سنت نبویہ کے اندر موجود ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ مثلا ایک صحابی جنگ کر رہے تھے اور جنگ میں انہیں چوٹ لگی، وہ زخم کو برداشت نہ کر سکے، انہوں نے خودکشی کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی وہ تو جہنم میں چلے گئے۔ تو ایسے بہت سارے واقعات کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ در حقیقت دوسروں کو قتل کرنے سے زیادہ سنگین ہے۔ ایک انسان اپنے آپ کو قتل کرے، یہ دوسروں کو قتل کرنے سے زیادہ سنگین ہے۔ اس کی گناہ اور اس کی خطرناکی آپ ملاحظہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قتل نفسہ بحدیدۃ فحدیدتہ فی یدہ یتوجأ بها فی بطنہ فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا۔ کہتے ہیں من قتل نفسہ بحدیدۃ، جو کسی دھاردار چیز سے اپنے آپ کا قتل کرے تو وہ دھاردار چیز اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اپنے پیٹ میں بھونک رہا ہوگا، اپنے آپ کو زخمی کر رہا ہوگا، فی بطنی اپنے پیٹ میں گھونپ رہا ہوگا۔ کہاں گھونپ رہا ہوگا؟ فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں۔ جیسے دنیا میں اس نے اپنے آپ کو قتل کیا تھا، بالکل اسی طریقے سے وہ اپنے آپ کو جہنم میں قتل کر رہا ہوگا، اور یہ خالدن مخلدن فیہا ابدن، اور بہت دیر تک، بہت دنوں تک وہ اپنے آپ کے ساتھ ایسا کر رہا ہوگا، جب تک اللہ رب العالمین جو ہے فیصلہ نہ کر دے، تب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں، وَمَنْ شَرِبَ سَمًّا أَوْ سُمًّا، جو سم پیتا ہے، سم کا مطلب زہر پیتا ہے، اور پھر وہ اپنے فقتل نفسہ، اور اپنے آپ کو قتل کر دیتا ہے، فَهُوَ يَتَحَسَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا، تو وہ قیامت کے دن تک وہ پیتا رہے گا، ہمیشہ وہ پیتا رہے گا، اور اسی طریقے سے جہنم میں وہ اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا۔ اسی طریقے سے کہا، وَمَن تَرَدَّى مِن جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ، اور جو شخص اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا لے اور پھر اپنے آپ کو قتل کر دے، اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر کے اپنے آپ کو مار لے، اپنی جان خود لے لے، تو اسی طریقے سے وہ جہنم کی آگ میں قیامت تک کرتا رہے گا۔ محترم سامعین کرام، فی نار جہنم یوم القیامت خالدا مخلدا فیہا، اور ایسا وہ شخص جو ہے قیامت کے دن تک کرتا رہے گا، ہمیشہ کرتا رہے گا، خالدا مخلدا فیہا، یعنی بہت دنوں تک ایسا کرتا رہے گا۔ جب اللہ کی مشیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے نکالے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ من قتل نفسہ بشیء عذب بہ یوم القیامہ، کہ جو شخص اپنے آپ کو کسی چیز سے قتل کرے تو اسی کے ذریعے سے اس کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا۔ یہ تمام احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ انسان
اپنے آپ کو قتل کرے، اپنے آپ کو مار لے اور اپنے آپ کو سزا دے، یہ شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ یہ وہی کرتا ہے جس کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے، جو یہ نہیں جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ان عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، کہ ایک مسلمان کا جو معاملہ ہوتا ہے نا وہ بہت عجیب و غریب ہوتا ہے، ہر پہلو میں اس کے خیر ہی چھپا ہوتا ہے۔ ان اصابہ ضراء صبر، اگر اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، وہ صبر کرتا ہے تب بھی اس کے لیے اجر ہے، اور اگر اسے خوشی لاحق ہوتی ہے اور اسے خوشخبری ملتی ہے اللہ کی طرف سے تو ایسی صورت میں وہ شکر گزاری کرتا ہے، تو اس پہلو سے بھی دیکھا جائے تو اس کے لیے اجر ہے۔ تو مومن کا جو معاملہ ہوتا ہے نا وہ خیر سے خالی نہیں ہوتا ہے، ہر پہلو میں خیر ہوتا ہے۔ آدمی مشکلات میں ہے، پریشانیوں میں ہے، مصائب میں ہے، اس میں بھی خیر ہے، صبر کر رہا ہے۔ آدمی خوشحالی میں ہے اور یعنی خوشحال ہے اور ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہو رہا ہے تو اور شکر گزار ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اس پہلو سے دیکھا جائے تو اس میں بھی خیر ہے، تو ہر پہلو سے خیر ہوتا ہے۔ تو یہ وہ شخص کرتا ہے خودکشی تو بزدل لوگ کرتے ہیں، خودکشی بزدل لوگ کرتے ہیں، جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں وہ خودکشی کرتے ہیں، جو تقدیر کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتے ہیں وہ خودکشی کرتے ہیں، جن کا تقدیر پر ایمان نہیں ہوتا ہے وہ خودکشی کرتا ہے، جو اللہ کے نظام سے واقف نہیں ہوتے ہیں وہ خودکشی کرتے ہیں۔ مصائب اور مشکلات جو آتی ہیں یہ انسانوں کے جرائم کو کم کرنے کے لیے بھی آتی ہیں، انسانوں سے کے رفع درجات کے لیے بھی آتی ہیں، انسانوں کے اجر کے اضافے کے لیے بھی آتی ہیں۔ تو مصائب کی بہت ساری کیٹیگریز ہوتی ہیں اور اس کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں۔ بہت سارے ائمہ اور علماء نے یہ بات کہی ہے کہ اگر میں مصیبت میں ہوں اور میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں تو میرے لیے زیادہ بہتر ہے کہ میں خوشحالی میں ہوں اور اللہ کا نافرمان ہو جاؤں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمارے جو سلف کا پیغام ہے کہ ایسی مصیبت جو انسان کو اللہ کی طرف لے جائے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے، اس سے زیادہ تو کم سے کم بہتر ہے نا کہ آدمی خوشحالی میں ہو اور اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کے فرامین سے روگردانی کرے، اللہ رب العالمین کی باتوں کو تسلیم نہ کرے۔ یہ ایسا شخص ہے، اس سے تو کئی گنا زیادہ بہتر ہے نا۔ تو ہر حال میں ایک مسلمان کا معاملہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے، ہر پہلو میں خیر ہی خیر، ہر پہلو میں بھلائی ہی بھلائی، ہر زاویے سے دیکھا جائے اجر کا وعدہ، ہر زاویے سے دیکھا جائے نیکی ہی نیکی ہے، ہر زاویے سے دیکھا جائے فراوانی ہی فراوانی ہے۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا جوئی تلاش کرے کہ کس پہلو سے ہم اللہ کو چاہیں، اللہ کو خوش کر لیں۔ تو ہم تو دنیا کی خوشی میں مرے جا رہے ہوتے ہیں، مٹے جا رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ ہمیں نعمتیں حاصل نہیں ہوتی ہیں یا ان کی طرف سے ظلم و استبداد ہم پر کیے جاتے ہیں تو ہم خودکشی پہ اتر آتے ہیں۔ تو انتحار، یہ خودکشی، یہ کسی بھی پہلو سے دیکھا جائے تو یہ بالکل جائز نہیں ہے اور یہ بزدلوں کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے اور اس سنگین جرم یعنی قتل کرنے اور اپنی جان خود اپنے آپ سے لینے سے ہمیں اور آپ کو اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔